الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور معاشرت کے آداب یعنی مسلمانوں کے عام معاشرے میں زندگی جینے کے آداب اور طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے۔ تو اس آیت پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ادب بتلایا ہے، مسلمانوں کو ایک ادب سکھلایا ہے۔ فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ایمان والو تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تمہارے درمیان ان کا فرمان، ان کی حدیث، ان کا دین موجود ہے۔ اگر کسی معاملے میں وہ تمہاری بات کو ترجیح نہ دے تو تم مشکل میں نہ پڑو، گھبراؤ مت، پیچھے مت ہٹو۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہو سکتا ہے اس کام میں تمہارے لیے کوئی کامیابی ہو اور تم اس کو ناگوار سمجھو۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ ایمان والو تمہارے بڑے، تمہارے رسول، تمہارے نبی تمہارے درمیان اگر کوئی بات کہے اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے مشورہ مانگے اور تم رائے دو، حالانکہ تمہاری رائے میں وہ کام بہتر ہو، لیکن پھر بھی تمہارے بڑے یا تمہارے رسول یا تمہارے علماء اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو فرمایا تم اس کو برا سمجھو گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت کے تحت کچھ نہ کچھ بھلائی اور کامیابی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات کو ماننے لگ جائے، تمہاری بات کو ترجیح دینے لگ جائے تو تمہارے لیے مشکل پڑ سکتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق اور ایک یہودی کا ایک تلوار کے اوپر جھگڑا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ لے کر آئے، اپنا مقدمہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی آپ فیصلہ فرما دیجئے ایک تلوار کے اوپر۔ چنانچہ وہ منافق کہتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار میری ہے، یہودی کہتا تھا کہ یہ تلوار میری ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دلائل اور حجت سننے کے بعد فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں۔ اب منافق پر بڑا بوجھ گزرا، ناگوار گزرا۔ اب وہ باہر دربار رسالت سے باہر آ کر کہنے لگا کہ یہ فیصلہ تھوڑا میری سمجھ سے باہر ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں، مجھے ان کے فیصلے پر یقین ہے۔ تو یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ عمر ہمارا اس تلوار کے اوپر جھگڑا ہے، یہ کہتا ہے تلوار میری ہے، میں کہتا ہوں یہ تلوار میری ہے۔ اب بات ہی بات میں یہودی نے کہہ دیا کہ عمر ویسے تو آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں لیکن تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ اب اتنا سننے کے بعد حضرت عمر جلال میں آئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جلال تھا اور وہ جلال کے جس سے شیطان بھی بڑے سے بڑا دشمن تھراتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہر جا، میں فیصلہ ابھی کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر اندر گئے اور وہ بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر شاید کوئی دوسری تلوار لے کر آئیں گے، وہ میل سے دے دیں گے یا تلوار اس سے دے دیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، بڑے خوش تھے اندر۔ چنانچہ حضرت عمر تلوار لے کر آئے اور آتے ہی اس کی گردن پر ماری، منافق کی گردن پر ماری، اور اس کی گردن الگ اور دھڑ الگ۔ اور وہ یہودی جو اس کا مقدمے کا اس کا ساتھی تھا تو دیکھتے ہی یہ منظر اور دوڑا، اس نے نہ فیصلہ دیکھا اور نہ اپنا حق دیکھا، دوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا رک جا، اپنی تلوار لیتا جا، کہ اب مجھے نہیں چاہیے تلوار، یہ تلوار اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا منظر اور اس کا انجام یہ ہوگا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو، جو تمہارے بڑے، جو تمہارا نبی کسی بات میں فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے بارے میں ہو اور تم جانتے بھی ہو کہ اس میں غلطی ہے اور تم جانتے بھی ہو کہ اس میں یہ برائی ہے، تم اس فیصلے پر لبیک کہو۔ آج جیسا کہ معاشرے میں چل رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں اپنے حکم کے تحت، حالانکہ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اولاد کی رائے بھی نہیں لیتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ نکاح کے بارے میں اپنی اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، لیکن اولاد کے لیے پیغام علماء نے بدلایا ہے اور یہ طریقہ بدلایا ہے کہ نوجوانوں، اگر واقعی تمہارے بڑے تمہاری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو منظور کر لو، اس کو پی جاؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اس میں تمہارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر تم اس میں چور چرا کرو گے اور اپنے بڑوں کے حکم کے خلاف چلو گے تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ حالانکہ وہ کام جائز ہے، اولاد ٹھکرا سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ ہوا اپنے بڑوں کے ادب کے خلاف، ان کی شان اور ان کی عزت کے خلاف۔ اگر تم ان کے خلاف چلو گے تو دنیا تمہارے لیے دردناک بن جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ادب سکھلایا ہے کہ تمہارے نبی اور تمہارے رسول اور تمہارے علماء، تمہارے بڑے جو تمہارے لیے کسی کام کا حکم کرتے اور تمہاری رائے کو نہ مانے تو تم اس کو بڑی دل کی خوشی کے ساتھ اور دل کے بوجھ کے ساتھ، اگر تم کو ناگوار بھی گزرے پھر بھی اس کو قبول کر لو۔ اس میں تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی خیر ہے، بڑی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔